بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے معاشرے کی برائیوں میں سے برائی سگریٹ نوشی. آج کا میرا موضوع ہے. یقول اللہ فی محکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کی آیتوں میں بیان کر رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنی جانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ اپنے ہاتھوں سے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تم پر رحم کرنے والا ہے، تمہارے لیے رحم کی سوچتا ہے ہمیشہ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کوئی یہ کام تکبر کر کے اور دشمنی کر کے عدوانًا وظلمًا اور اپنے آپ پر ظلم کیا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اسے ضرور جہنم میں پہنچائیں گے، آگ کا مزہ چکھائیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے یہ. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ، اگر تم برائیوں کو چھوڑ دو، بڑی برائیوں کو چھوڑ دو، جیسا کہ سگریٹ نوشی ہے، جوا ہے، شراب ہے، تمام چیزیں. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، جس کا تمہیں منع کیا گیا ہے، جس سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ، اور تمہیں داخل کریں گے، مُدْخَلًا كَرِيمًا، کرم کی جگہ پر، یعنی جنت میں. سورہ نساء آیت نمبر 31 ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. سورہ بقرہ آیت نمبر 195. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تزول قدما، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بندہ قیامت کے دن ایک قدم نہیں بڑھا سکے گا، ایک انچ ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اسے یہ سوالات نہ کر لے اللہ تعالیٰ. لا تزول قدما، اس کا قدم آگے نہیں بڑھے گا قیامت کے دن. حتیٰ یسأل، حتیٰ کہ اس سے پوچھا جائے گا عن عمرہ، اپنی عمر کے تعلق سے. میں نے تجھے 25 سال 50 سال 100 سال 70 سال یہ عمر دیا تھا میں، تو اس عمر میں کیا کر کے آیا تو؟ حتیٰ یسأل عن عمرہ فیما افناہ، کدھر فنا کیا ہے اپنی عمر کو، کدھر کھپایا ہے اپنی عمر کو، اچھے کاموں میں لگایا ہے یا برے کاموں میں لگایا ہے، میری اطاعت میں لگایا ہے، میری فرما برداری میں لگایا ہے، میری نافرمانی میں لگایا ہے، کدھر لگایا ہے. اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے پورا
حساب کتاب لیں گے. فیما افناہو وعن علمہ، اور تجھے جو میں نے علم دیا تھا، فیما فعلا، اس میں سے کیا کیا تو. جو بھی علم کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب کھول کے پڑھنا یہ بھی علم ہے، لیکن علموں میں سے ایک علم ہے وہ، لیکن ہر وہ چیز جو انسان جانتا ہے اسے علم کہتے ہیں. علم علم یعلم، یعنی علم کے معنی جاننا ہے. جو چیز بھی جانتا ہے، اچھی چیز جانتے ہیں، ارے یہ خراب چیز ہے بھائی یہ نہیں کرنا، جانتے ہیں ختم، اس سے بچنا اور لوگوں کو بچانا. وعن علمہ، علم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. وعن علمہ فیما فعلا، اس میں سے کیا کیا تجھے میں نے یہ علم دیا تھا اس کا تو کیا اچھا اس کا سلوک کر کے آیا یا غلط کیا. ان مالہ، اور اس کے مال کے تعلق سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ. من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا. وفیما انفقہ، اور کدھر خرچ کیا. میں تجھے ہوا دیا تھا، مضبوط ہاتھ پیر جوان ہٹا کٹا بنایا تھا تجھے میں، تو اس میں پیسہ کمایا، تو کدھر سے پیسہ کمایا. حلال طریقے سے کمایا، اور خرچ کرا تو کدھر کیا. اسراف تو نہیں کیا، اسراف بھی حرام ہے. این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ، اور اس کے جسم کے تعلق سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ. فیما ابلہ، اپنے جسم کو کدھر لگایا تو. تجھے میں نے 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال عمر دیا تھا میں، تو اس عمر کو تو انسان ضرور دار بات ہے ایکسپائر تو ہونا ہی ہونا ہے اس کو، لیکن اچھائی میں لگایا اپنے جسم کو، تو برائی میں لگایا، کدھر لگایا. فیما ابلہ اخوۃ الاسلام، میرے دینی بھائیوں، لقد اتفقت الامہ الاسلامیہ علی ان الشریعہ وضعت للمحافظۃ علی الضروریات الخمسہ. میرے اسلامی بھائیوں، پوری امت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ شریعت اسلامیہ جو انسان پر اللہ تعالیٰ لاگو کیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. شریعت اسلامیہ ان الشریعہ وضعت، شریعہ بنائی گئی ہے ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہماری پروٹیکشن کے لیے. لمحافظہ علی ضروریات الخمسہ، تو انسان کی زندگی کے جو 5 بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے لیے شریعت ہے. ضروریات الخمسہ وہی الدین، سب سے پہلی انسان کو جو ضرورت ہے وہ ہے دین، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو، تمام مخلوق کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہارا مین مقصد اس کا کمانا، کھانا پینا، عیش کرنا، دنیا کو ایسی پاس کرنا، ٹائم پاس کرنا وہ نہیں ہے. یہاں پر دنیا میں رہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرمانبرداری کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا. سب سے پہلے الدین، دین جس کا یعنی دین کی جو کوئی حفاظت کر لیا تو تقریباً اس کے کام ہو گئے پورے. الدین، اس کے بعد نفس، اپنے نفس کی حفاظت کرنا، اس کے بعد نفس برائیوں سے رکنا، اور مختلف اس میں کئی مدارج ہیں. وہ نفس وہ نسل، اس کے بعد اپنی نسل جو انسان کی نسل ہے، جو اس کا پاپولیشن ہے اس کو. تو ضروریات خمسہ میں سے 5 ضرورتیں جو ہے، سب سے پہلے دین، اس کا نفس یعنی انسان کا اپنا نفس، اس کا نسل، اس کی نسل، اور اس کے بعد اس کا مال، اور اس کے بعد اس کی عقل. یہ 5 چیزیں جس کے پاس حفاظت کر لیا ہے 5 چیزوں کی، تو سمجھو کہ اس کا بڑا پار ہے. تو ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ شریعت نافذ کرے یہاں پر. وَلِذَلِكَ يَعِيشُ الْمُسْلِمُ، اسی لیے ان تمام 5 چیزوں کی حفاظت کرنے کے بعد يَعِيشُ الْمُسْلِمُ، مسلمان زندگی گزارتا ہے فی هذه الدنیا، اس دنیا میں مطمئنا، اطمینان کے ساتھ. یہ 5 چیزیں اگر کسی کو مل گئے اور 5 چیزیں اس کے پاس اچھی طریقے سے ہیں تو سمجھنا کہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزرے گی. یعمل الدنیا والآخرہ، اس میں دنیا کو بھی کمائے گا، وہ آخرت کو بھی کمائے گا. دنیا میں بھی سرخر ہوگا اور آخرت میں بھی سرخر ہوگا. وَيَعِيشُ الْمُجْتَمَعَ، اور اس کے اچھے ہونے سے مجتمع بھی، اس کی سوسائٹی بھی اچھی ہوگی، معاشرہ بھی اچھا ہوگا، اور انوائرمنٹ بھی اچھا ہوگا. وَيَعِيشُ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلِمُ امہ واحدہ، اور مسلم امہ جو ہے نا ایک واحد امہ ہے. یعنی دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ کروڑوں مسلمان ہیں. کوئی شرق میں ہے، کوئی غرب میں ہے، کوئی ایسٹ میں ہے، کوئی ویسٹ میں ہے، کوئی نارتھ میں ہے، کوئی ساؤتھ میں ہے. تو یہ تمام پورا مجتمع، یہ تمام پوری جو ہے سوسائٹی، مسلم اسلامی سوسائٹی ایک جسم کی طرح رہے گی. یہ تمام 5 چیزیں اگر آدمی کو مل جائیں گے اور اس کی حفاظت کر لے گا تو امہ واحدہ، ایک امت ہو جائے گی. وہ متماسکہ کالبنیان، ایسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے بتائے ہیں کہ ایسی طریقے سے رہے گی، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں گے. واحدہ متماسکہ کالبنیان، ایک دیوار کی طرح. دیوار میں سے اگر ایک اینٹ نکل گئی تو پھر دوسری کا چانس نہیں نکلنے کا، اس کا تیسری کا ہوتے ہوتے دیوار گر سکتی ہے. اگر پورے کے پورے مضبوط اینٹیں ہیں
تو باہر کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی. متماسک کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن ایک دوسرے کی مدد سے، ایک دوسرے کے سہارے مضبوط رہتا ہے مومن. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں، امر بالمعروف کا کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، نصیحت کے ذریعے، ہر وہ چیز کے ذریعے، ہر وہ ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے. المسلمون کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومنین ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے. المحافظہ علی هذه الضروریات، ان 5 ضرورتوں کی حفاظت کرنے کے لیے. الخمسہ وقد احل اللہ لعباده الطیبات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے طیب، پاک اور اچھی چیزیں حلال کیا ہے، اور خبیث، برے اور مضر چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کیا ہے. وحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دی ہیں. فقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ہمارے بندوں کو طیب اور پاک، طاقتور اور مضبوط اور فریش اور نیچرل چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے. ہم نے گری پڑی اور جو ہے نا بالکل بدبودار، متعفن اور گندی چیزیں نہ کھانے کا حکم ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آپ دیکھ لیجئے جو بھی چیزیں شریعت میں منع ہے اس کے اندر عفن ہوتا ہے، اس کے اندر بو ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی ہے. اس کی انسانیت، جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اچھی چیز کی طرف بچہ لپکتا ہے، بری چیز سے بھاگتا ہے. جیسے سگریٹ ہی ہے، پتا ہے اس کی سگریٹ بوچھ مل گیا بچہ تو بھاگے گا، میں خرید نہیں آتا بچہ. اس کے بعد تھوڑا معاشرہ، اس کے والدین اس کو برائی پہ اٹھاتے ہیں. تو شراب بولو، جوا بولو، حرام بولو، زنا بولو، یہ گندگی کے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے اندر عفن، اس کے اندر بدبو ہوتی ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ یحرم علیہم الخبائث، اللہ تعالیٰ خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ومن المعلوم ان التدخین حرمتہ البشریہ، یہ تمام کو معلوم ہے کہ تدخین جو ہے، سگریٹ نوشی جو ہے، یہ حرام ہے بشر کے لیے. چلو حرام تک چھوڑ دیجیے، حرام کو پبلک کو اکثر کو معلوم ہی، لیکن اگر کوئی ایک آدمی کیسے سے کیسا، پاگل سے پاگل ہے تو اگر سگریٹ پی رہا ہے، اگر اس کا بچہ بھی اس کے سامنے لے کے سگریٹ پینا شروع کر دیا تو مارے گا. وہ بولے گا ہاں میرے سامنے سگریٹ پیتا ہے، تو وہ اپنے بچے کو غلط عادت ڈالنا نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط چیز ہے، یہ حرام ہے. تو حرمتہ البشریہ، تو تمام انسانیت کے لیے، تمام بشر کے لیے، تمام سوسائٹی کے لیے، تمام معاشرے کے لیے، تمام انوائرمنٹ کے لیے جو ہے سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے. لأنہ من الخبائث، کیونکہ یہ خبیث چیزیں ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، گدھا جو ہے نا، گدھا جانور جس کو زبان نہیں ہوتی، بس خالی جو یہ کھاتا، تو اگر اس کو جہاں پر ٹباکو جو تمباکو اگتا ہے اس کھیت میں لے جاؤ، اس کھیت میں بو آنے سے بعد اتنا بھاگے گا، 1-2 کلومیٹر دور بھاگے گا، پھر کبھی زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا وہ کھیت کی طرف. تو یہ جانور بھی جو ہے نا اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمتہ علی البشریہ، ہم نے بشر کو حرام قرار دیا ہے خبائث، خبیث چیزیں. اس میں سے خبائث میں سے دخان اور یہ تمباکو بھی خبیث چیز ہے. لأنہ من الخبائث فهو محرم لأنہ ضار، کیونکہ مضر ہے وہ. یہ تمام چیز کیلکولیشن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. جو چیز حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ وہ صحت کے لیے مضر ہوتی ہے. تمام چیزوں کو دیکھ لو، الکوہل دیکھ لو، سور کا گوشت دیکھ لو، شراب دیکھ لو، دخان، سگریٹ دیکھ لو، تمام چیز انسان اگر اچھا ایک آدمی، نیچرل آدمی ہے اگر کوئی، یہ تمام چیزوں کو خریدنے جائے گا، کیونکہ اس کو بو آئے گی. پہلی مرتبہ جب آدمی سگریٹ پیتا ہے، اگر دیکھو کیا حالت ہوتی ہے. اگر سگریٹ کا جو تمباکو مسل کے خالی اگر سونگ بھی لیا تو فوراً پھینک دے گا. اگر منہ میں بھی لے لیا اگر پہلے اس کو جسم، انسان کا جسم وہ بھی قبول نہیں کرتا، اس کو کھایا ہو جائیں گے. حتیٰ کہ بعض لوگ چلو لو کہ جو ہے داتا رگڑو، اس کے داتا مضبوط ہے، فوراً اس کو کھایا آ جائے گا. تو یہ سب کی بالوفا، اس سے جو ہے وفات ہوتی ہے اور موت ہوتی ہے. لأنه من الخبائث وهو محرم لأنه ضار للصحة ويسبب الوفاة. وقال الله تعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقتلوا أنفسكم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. أيها المسلمون، اے میرے مسلم بھائیوں، فالتدخين يعتبر آفة من آفات الأثر. تدخین جو ہے، یہ سگریٹ نوشی جو ہے، آج کے زمانے کے بہت بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. دیکھیے سب سے پہلے انسان برائی کی طرف جب جاتا ہے، بچپن میں کھاتا پیتا، والدین کے پاس کسی کی کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کو ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں والدین، کھانا پینا کپڑا. جب چھوٹا بچہ ہوتا، جیسے ذرہ بڑا ہوا سب ہے اس کے پاس، شیطان اس کے بعد ہے.
اس کے ہمدردی میں سے ایک جنا ہوتا اچھا یہ پی لیا خالی کھینچیں گے دیکھیں گے خالی بانڈ کرتا کیسا. تو پہلے آدمی تکبر سے اور ہنسی مذاق سے پیتا، اس کے بعد تھوڑا 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 کر کے برائی سے عادی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آفت من آفات العصر، اس زمانے کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے سگریٹ نوشی. اب طلع بها الفرد، اللہ تعالیٰ اس سے اطلاع ہوتا ہے، فرد نقصان ہے فرد کو بھی اور مجتمع کو بھی. ایک انسان ایک پرٹیکولر ایک شخص کو بھی اس کا نقصان ہے اور پوری سوسائٹی کو بھی اس کا نقصان ہے. حتیٰ یسمی تعاون النسب، حتیٰ کہ بعض اطباء بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس زمانے کا تعاون ہے یہ تعاون النسب. فالتدخین داء خبیث، بس تحقیق کے یہ تدخین جو ہے سگریٹ نوشی بہت بری بیماری ہے. اضرارہ علی بیان علی البدن، اس کے مضرات ہیں انسانی جسم پر. فهو یضعف، اس سے آدمی ضعیف ہوتا ہے. ویضعف القلب، اس کا دل ضعیف ہوتا ہے، اس کا دل کمزور ہوتا ہے. ویسبب مرض السرطان، اور اس کی وجہ سے سرطان اور کینسر جیسا بیماری ہوتی ہے. والریا، اور پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے. وہ مرض السل، اس سے ٹی بی اور دق کی بیماری ہوتی ہے. وہ سعال فی الصدر، اور سینے کے تمام امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں. وہ اضعاف العقل، اور اس کے پینے سے آدمی کی عقل معاف ہو جاتی ہے. بحیث یصبح المدخن ذا حماقہ، سب سے پہلے جو آدمی شروع کرتا ہے سگریٹ نوشی حماقت سے شروع کرتا ہے. اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے کوئی وٹامنس منرلس وغیرہ تمام کوئی چیز نہیں ہے. پیسے دے کے خریدتا ہے آدمی اپنی ہلاکت کا سامان اور حماقت سے شروع کرتا ہے. ذا حماقہ ورعونہ غالب بسبب الصداع، اور اس سے جو ہے انسان کے سر کی کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. وہ یقلل الشہوہ، اور اس کی شہوت میں بھی جو انسان کے لیے ضروری ہے، معاشرے کے لیے شہوت ضروری ہے، اس میں بھی کمی ہوتی ہے. الطعام ویفسد الرزق، اور حتیٰ کہ اس کی شم، اس کو سونگھنے کی اور اس کے چکھنے کی صلاحیت بھی کمزور ہوتی ہے. دیکھو آپ جو زیادہ تمباکو کھاتے ہیں ان کو بولو ذرا منہ کھولو، منہ کھول نہیں سکتا ہو، ذرا اس کا بالکل کھا کے اس کا ایسا ٹائٹ ہو جاتا ہے جسم، اس کے عضلات کے اس کا منہ تک کھلتا نہیں. جب کھانے پینے سے اس کو اللہ تعالیٰ منع کر دیتا ہے. بحیث ینفخ الدخان فی وجوہ الناس، اور معاشرہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا. 4-5 لوگ اگر سگریٹ پینے والے نہیں ہیں، اس میں بیٹھ کے اگر کوئی سگریٹ پی لیا تو فوراً لوگ یا تو لڑائی ہوگی یا تو شریک لوگ ہوں گے تو وہاں سے ہٹ جائیں گے فوراً. وجوہ الناس، لوگوں کے چہرے ایک دوسرے کی طرف پھیر لیتے ہیں لوگ. وجوہ الناس ویخنق انفاسهم ویضایقهم، اور ان کو تنگی ہوتی ہے. برائیہ کریہا، اور کراہیت والی بو سے. حتی یفسد الجو من حولهم، بل ان التدخین یؤتی الملائکہ، حتیٰ کہ تدخین جو ہے سگریٹ نوشی فرشتوں کو بھی جو ہے اردو ایذا دیتی ہے، فرشتے بھی اس آدمی کے قریب نہیں رہتے. بل ان التدخین یؤتی الملائکہ الکرام. وفی الصحیحین، صحیحین کی حدیث ہے عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الملائکۃ تتعدى مما يتعدى منه آدم. صحیحین کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نقصان ہوتا ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو لوگ پیاز اور لہسن، کچی پیاز اور کچی لہسن کھا کے آئے ہیں ہماری مسجد سے دور رہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے جب آدمی سجدے میں جائے گا یا ڈکار لے گا یا زور سے ہوا نکالے گا اپنے منہ سے باہر تو بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ بدبو آئی ہو. تو کیا ہے سبب عدوان اور فحش، یعنی آپ دشمنی کا سبب بنے گی. کیونکہ نماز سلام پھیرنے کے بعد وہ اگر کوئی آدمی سخت قسم کا ہے تو لڑے گا، وہ بولے گا کہ بھائی کیا تمہارا طریقہ ہے کھا کے پیے، تم کیسا اپنے آپ کو. تو یہ مجتمع کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے ضروری ہے. ایھا المسلمون ان الانسان الذي يسعى على حیات الصحیحہ، اگر ایک انسان کو صحیح حیات، اپنی زندگی اچھی گزارنا ہے، حیات الصحیحہ سلیمہ اور سلامت والی گزارنا ہے، وہ خالی من الامراض اور بیماریوں سے خالی گزارنا ہے. یجب علیہ الاقلاع، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جو عادتیں ہیں، بری عادتیں اس کو چھوڑ دیں اور شراب نوشی، سگریٹ نوشی کو چھوڑ دیں. اقلاع عن عادت التدخین و اتباع کافہ الطرق، اور تمام وسائل، تمام پریکاشنز کو استعمال کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد اس بیماری کو، اس چیز کو چھوڑ دیں. التي تساعد على التخلص من هذه الوباء المدمرة الحياة، یہ وبا جو ہے انسانوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے، نصیب اپنی
بلکہ اپنے بیوی بچوں کی. کئی ہم کو معلوم ہے معاشرے میں، دیکھیے آپ اسٹڈی کیجیے کہ کئی فیملیز جو ہے نا افتراق ہو گیا ہے. سبب کیا ہے؟ سگریٹ. لڑکی ہے، شادی ہوئی، 1 مہینہ 15-20 دن کے بعد کھلا لے لی. کیوں بولے کہ بھائی بدبو ہے، ان کے پاس ہمیشہ پیتے ہیں، شراب ہے، یہ ہے، میں نہیں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو اب بعض لوگ صبر کر رہ گئے، اب بچے تو تمام کے تمام کو جو ہے نا نقصان. الوبا ہادہ مدمر الحیا، زندگی کو تباہ کرنے والی یہ عادتیں چھوڑ دو اے مسلمانوں. ایھا المسلمون وکما یحرم شرب الدخان یحرم بیعہ. اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بنایا ہے، جو چیز اپنے لیے حرام ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہے. وکما یحرم شرب الدخان یحرم بیعہ، اسے بیچنا بھی حرام ہے. والتجار بھی، اور اس کی تجارت کرنا بھی حرام ہے، اور اس کا نفع کھانا بھی حرام ہے. اور اس کا جو ہے وہ استیراد، اس کو جمع کرنا، اس کو بیچنا، اس کو اسٹاک کرنا، یہ تمام کے تمام حرام ہے. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہ ثمنہ. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے انسان پر، تو اس کو بیچنے اور خریدنے، اس کی فائدہ کھانے بھی حرام قرار دیا ہے. ناظرین کرام، یہ چند باتیں ہیں جو سگریٹ کے تعلق سے بہت ہی مضر ہیں. آپ نوٹ کیجئے. تو سگریٹ جو ہے پھیپھڑوں کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے. آج کے زمانے میں جو مرض کورونا ہو گیا ہے، تو مرض کورونا اس کو سب سے پہلے افیکٹ کرے گا جو آدمی شراب کا عادی ہے اور سگریٹ کا عادی ہے، کیونکہ اس کے پھیپھڑے پہلے سے ہی خراب ہیں اور مسوڑوں کی اور منہ کی تمام بیماریوں کا سبب ہے. بارک اللہ لی ولکم والقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم انصر مجاهدين في بلاد الرافدين. اللهم انصر مجاهدين في بلاد الشام. اللهم انصر مجاهدين في بلاد الجزيرة العربية. اللهم انصر مجاهدين في جميع انحاء العالم يا رب العالمين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انزل المسلمين. اللهم انزل المسلمين وبلاد المسلمين من جميع أمراض يا رب العالمين. اللهم انزل المسلمين وبلاد المسلمين من جميع أمراض الكورونا يا رب العالمين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين. اللهم يا ربي، اللهم اهلك جميع الطواغيت. اللهم اهلك من شد الهلاك انتقم من وشد الانتقام. اللهم يا ربي انهم طغوا وبغوا وافسدوا في الارض واقتلوا المسلمين بغير حق يا رب العالمين. اللهم انتقم من وشد الانتقام. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.